نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ البقرہ شیفہ کی 252 نمبر آیت شیفہ سے آگے، یعنی تیسرے پارے کی ابتدا سے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ تلک الرسل، یہ جو رسولان اعظام ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ منہم، ان میں سے وہ بھی ہیں کہ من کلم اللہ، جس سے رب کائنات نے کلام فرمایا، ورفع، اور بلند فرمایا، بعضهم درجات، کوئی ان میں وہ ہے کہ جس کا درجہ بہت بلند فرمایا، وآتینا، اور ہم نے عطا فرمایا، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، بینات، کھلا دلائل و نشانیاں، وایدناہ، اور ہم نے ان کی امداد فرمائی، بروح القدس، پاکیزہ روح کے ساتھ، ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدہم، اللہ تعالیٰ جل وعلا چاہتا تو اس کے بعد وہ آپس میں لڑائی نہ کرتے، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلا دلائل اور نشانیاں آ چکی تھیں، ولیکن اختلفوا، لیکن ان کا آپس میں اختلاف ہوا، فمنہم من آمن، ان میں کچھ وہ تھے جو ایمان لے کے آئے، ومنہم من کفر، ان میں کوئی وہ تھا کہ جو کافر ہو گیا، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ جل وعلا چاہتا تو مقتتلوا، وہ ہرگز لڑائی نہ کرتے، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تعالیٰ جل وعلا وہی کرتا ہے جو اس کا ارادہ ہوتا ہے، جو وہ چاہتا ہے۔ پچھلی آیت برکہ میں آپ نے یہ پڑھا، رب کائنات کا ارشاد گرامی قدر، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی آیتیں ہیں، پروردگار عالم جل وعلا کی جانب سے دلائل ہیں، رب ذوالجلال کی قدرت کی نشانیاں ہیں، نتلوها، جن کو ہم تلاوت فرماتے ہیں، علی کا آپ پر، بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ رسولان اعظام میں سے ہیں، یعنی آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو رسول، یعنی جن میں آپ بھی ہیں، یہ جن کا تذکرہ کیا گیا ہے رسولان محترم کا، محتشم کا، ان کی حالت کیا ہے؟ یہ سارے نفس رسالت میں برابر ہیں، نفس نبوت میں برابر ہیں، یہ نہیں کہ کوئی عارضی طور پر نبی تھا اور کسی کو مستقل نبی بنا دیا گیا، اور معاذ اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا کر پھر اس سے نبوت کو چھین لیا گیا اس کے کسی قصور کی وجہ سے، یا کسی کو وہ لائق نبوت نہیں تھا اس کو نبوت عطا کر دی گئی، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے انبیاء کی روحوں کو بھی نبی ہی فرمایا، اور دلیل اس کی یہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، رب ذوالجلال فرماتا جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب و حکمہ، جب ہم آپ کو کتاب اور حکمت عطا فرما دیں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول مصدق لما معکم، پھر وہ تمہارے پاس رسول تشریف لے آئے جو تمہاری تصدیق فرماتا ہو۔ یہ جو انبیاء سے وعدہ لیا، اس وقت سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام روح مال جسد نہیں تھے، بلکہ ان کی ارواح مقدسہ تھیں جن سے وعدہ لیا گیا تھا۔ یعنی پروردگار عالم جل وعلا کے حضور یہ نہیں ہے
کہ خالق کائنات جل وعلا کو معاذ اللہ یہ تو جملہ کفر ہے نا کہ پتہ نہیں تھا کہ کون اس لائق ہے یا کون اس لائق نہیں ہے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، یہ تو جملہ ہی کفریہ ہے۔ رب ذوالجلال تو خالق ہے، مالک ہے، وہ تو پیدا کرنے والا ہے، اس سے پتہ ہے کون کیسا میں نے پیدا کیا ہے اور کس کو میں نے نبوت سے سرفراز فرمانا ہے۔ اس لیے نفس نبوت میں سارے کے سارے نبی برابر ہیں۔ رسالت ان انبیاء علیہ السلام کے عظیم المرتبت گروہ میں، عظیم الشان گروہ میں 313 یا 315 مختلف روایات ہیں۔ رب ذوالجلال نے رسولان کرام رب کائنات نے بھیجے ہیں، اور ان میں کچھ ہوئے ہیں جن کو اولو العزم فرمایا گیا ہے، بہت بلند مرتبے والے۔ وہ اولو العزم پیغمبروں میں شامل ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت جل مجد الکریم نے جہاد فرض فرمایا۔ بعض وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض نہیں فرمایا تھا، اسی بنا پہ وہ شہید کر دیے گئے، یعنی ان کو جہاد کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی تھی، جس طرح حضرت سیدنا یحییٰ، حضرت سیدنا زکریا، حضرت سیدنا یونس علیہم السلام، وہ انبیاء علیہ السلام جو جہاد نہیں فرماتے تھے، جن پہ اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض فرمایا تھا۔ اس لیے درجات کے اعتبار سے رب کائنات جل وعلا نے ان کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس جگہ ایک بات قابل غور ہے کہ رب ذوالجلال نے جب انبیاء علیہ السلام کے درجات مقدسہ کا تذکرہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بلندی کی طرف تذکرہ فرمایا، پستی کی جانب نہیں۔ یہ نہیں کہ بعض کو بعض سے چھوٹا فرمایا، نہیں، بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ یعنی جب انبیاء کا ذکر کیا جائے گا نا، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ تحقیر کے ساتھ ذکر نہیں کیا جائے گا۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار البجم شفیع معظم رحمت اللہ اس انداز سے ارشاد فرمایا، جو صحیح بخاری شریف میں بھی ہے کہ مجھے انبیاء پر فضیلت نہ دو۔ مراد یہ ہے مجھے اس انداز سے فضیلت نہ دو کہ کسی دوسرے نبی کے شان میں تم معاذ اللہ قصر کرو، ان کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرو، یوں نہ کرو۔ میرے اور آپ کے کریم آقا نے اس بات سے منع فرمایا، یعنی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ اس انداز سے نہ کیا جائے کہ کسی اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، جملہ صحیح نہیں ہے، نقص نکالنا، جس طرح عیب تلاش کرنا، رب کائنات کو یہ برداشت نہیں ہے، میرے نبی کو یہ برداشت نہیں ہے۔ اس لیے نبی کا ذکر یعنی انبیاء کا ذکر، رب کائنات جل وعلا کے ان برگزیدہ بندوں کا ذکر عزت اور عظمت کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور آپ یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ انبیاء کا درجہ ماں باپ سے کتنا بلند ہے، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، کوئی تفاوت، یہ مقابلہ کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ خاک کے معمولی ذروں کو سورج کے ساتھ کیا تشبیہ دی جائے، کیا مقابلہ کیا جائے، ماں باپ کی حیثیت کیا انبیاء کے مقابلہ میں۔ حلال زادہ اپنی ماں یا اپنے باپ کا تذکرہ توہین میں آمیز انداز میں نہیں کرتا، تو ایک امتی اپنے نبی کا تذکرہ یا کسی بھی نبی کا تذکرہ اس انداز سے کیوں کرے گا جس پہ توہین کا پہلو نکلتا ہو۔ رب ذوالجلال نے کتنا حسین انداز اختیار فرمایا، تلک الرسل، یہ جو رسول نے اعظام ہے، انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں ہیں، یہ جو رسول ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، فضلنا، ہم نے فضیلت عطا فرمائی، بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ یعنی رب کائنات ان کا تذکرہ نہیں فرمایا کن کن کو کس انداز سے فضیلت عطا فرمائی، لیکن آپ کے علم میں ہے، آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا ہے، اور یہ دوسرے انبیاء کو رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا ہے، سارے خلیل اللہ کے۔ جس طرح سارے کے سارے صحابہ سچے ہیں، کیا بھلا سارے کے سارے صحابہ سچے ہیں، مگر صدیق اکبر کے ایک کو کہا جاتا ہے۔ سارے کے سارے انصاف کرنے والے ہیں، لیکن عدل فاروق اعظم کا مشہور ہے۔ سارے کے سارے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے والے ہیں، مگر علی المرزا حیدر کرار ہیں۔ سارے کے سارے سخاوت کرنے والے ہیں اور حیا والے ہیں، مگر عثمان کو ذوالحیا اور غنی کہا جاتا ہے۔ سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن آپ جانتے کچھ وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 10۔ کتنی ہے؟ 10 مبشرہ، ان میں حسنین کریمین کا ذکر نہیں ہے، ان 10 میں حسنین کریمین کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔
حالانکہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں مگر ان میں ذکر نہیں ہے۔ یعنی اس طرح کسی کو کسی شے پہ فضیلت دے دینا، کسی کو عزت عطا فرما دینا، یہ ایک جدا گانا طرز عمل ہے رب کائنات کی جانب سے۔ فرمایا کہ بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائے، ویسے سارے ہی فضیلت والے۔ منہم، ان میں تو وہ بھی ہے نا، من کلم اللہ، جس سے رب کریم نے کلام فرمایا۔ اس پہ بالخصوص حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اور علماء کرام کے نزدیک میرے کریم آقا حضور رحمت عالم بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ رب کائنات نے براہ راست میرے نبی سے بھی کلام فرمایا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یعنی شب معراج براہ راست میرے نبی سے بھی کلام فرمایا۔ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ درجات، اور بعض وہ ہیں کہ جن کے درجے کو بہت بلند فرمایا۔ بالاتفاق، اس سے مراد ہمارے کریم آقا رسول رحمت کی ذات بابرکات ہے۔ حدیث مبارکہ میں کثرت کے ساتھ میرے کریم آقا رسول ربی کے فضائل بیان ہوئے ہیں، مستقل طور پر فضائل سید المرسلین کے ابواب ہیں۔ حدیث کی کتاب حضور کی فضیلت کا باب اور خصائص کبریٰ، حضور کے خصائص پر کتابیں لکھی گئیں۔ علامہ سیوطی نے 2 جلدوں میں خصائص کبریٰ فی معجزات خیر الورا، اور علامہ یوسف بن اسماعیل النبہانی نے حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین، ہزاروں صفحات پر مشتمل کتاب لکھی۔ یعنی حضور کے خصائل، حضور کے فضائل پر مستقل طور پر احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ میں صرف ایک حدیث مبارکہ ذکر کرتا ہوں، بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن کا ذکر ہے، صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ کو بڑا شرف عطا فرمایا، ان کو کلیم بنایا۔ کوئی کہہ رہا تھا حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، کوئی کہہ رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، اور کوئی کہہ رہا تھا آدم صفی ہیں۔ اتنے میں رسول رحمت تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ میں نے تمہاری گفتگو کو سنا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم و خلاصہ یہ بنتا ہے، میرے نبی نے فرمایا جو تم نے کہا وہ سچ کہا۔ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں، انہوں نے سرگوشی کی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ سرگوشی کا لفظی معنی تو کچھ اور ہوتا ہے، فارسی زبان کا لفظ ہے سر اور گوش، یعنی کسی کے کان کے قریب منہ کر کے گفتگو کرنے کو سرگوشی کہا جاتا ہے۔ اور اردو میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے کلام کو سرگوشی اس بنا پہ کہا گیا کہ سرگوشی جس کے ساتھ کی جاتی ہے اس کے سوا کوئی گفتگو کرنے والے کی گفتگو کو سن نہیں پاتا، یعنی صرف ایک ہی سنتا ہے جس کے ساتھ گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور رب کے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی وہ صرف حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہی سن رہے تھے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ساتھ گفتگو فرمانے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ جل وعلا کے خلیل ہیں، تم نے سچ کہا۔ حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہیں، تم نے سچ کہا۔ آدم بھی صفی ہیں، تم نے سچ کہا، مگر سن لو ہم حبیب اللہ ہیں۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور آدم ان کے ماں سوا، یعنی ساری کی ساری اولاد آدم، دوسری روایت میں انا سید ولد آدم، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، یعنی انبیاء بھی اولاد آدم ہیں، میں سارے نبیوں کا بھی سردار ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم اور اس کے ماں سوا، یعنی ان کی ساری اولاد بشمول انبیاء کے، میرے نبی نے فرمایا میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ میں وہ پہلا ہوں کہ جس کے لیے قبر کو کھولا جائے گا، میں وہ پہلا ہوں جو شفاعت کروانے والا ہے، میں وہ ہوں جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کٹکھٹاؤں گا، میرے لیے دروازہ کھولا جائے گا، اور میرے ساتھ میری امت کے غربا ہوں گے جن کو لے کر سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، اور حضوری کے فرق ناز پر تاج شفاعت رکھا جائے گا، اور مقام محمود میرے نبی کو عطا فرمایا جائے گا۔ تو یہ فضیلت رب کائنات جل وعلا جو میرے کریم آقا کو عطا فرمائے، یہ میرے نبی کی فضیلت ہے۔ فرماتے وآتینہ عیسی ابن مریم البینات، رب کائنات نے اس عظیم القدر آیا مبارکہ میں دیگر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ نہیں فرمایا، حتیٰ کہ امام الانبیاء سید الانبیاء میرے نبی کا بھی نام نہیں لیا، حضرت عیسیٰ کا نام لیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں مفسر نظام، اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں افراد و تفرید بہت کیا گیا ہے۔ یہودیوں نے اللہ باللہ تعالیٰ اللہ باللہ تعالیٰ آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ پر بڑا برا الزام لگایا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے کے ناجائز بچہ بتایا، بہت بڑی گستاخی کی، بہت بڑی گستاخی کی۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی تعظیم کی، اتنی تعظیم کی، اتنی تعظیم کی کہ ان کو حد سے بڑھا دیا، اللہ کا بیٹا اور اللہ قرار دے دیا، کیونکہ ان میں افراط و تفریط سے کام لیا گیا۔ اس لیے رب کائنات جل وعلا نے ان کی شان بیان فرماتے ہوئے ان ساری کی ساری باتوں کی تردید فرما دی۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مریم، اور ہم نے عطا فرمایا عیسیٰ کو جو مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، اور وہ محتاج ہیں اپنے رب کے، کہ رب نے فرمایا کہ میں نے ان کو عطا کیا ہے۔ گویا ان ساری باتوں کی تردید فرما دی۔ افراط و تفریط جو عیسائیوں نے کیا، جو یہودیوں نے کیا، اس کی تردید فرما کے فرمایا ہم نے عطا فرمایا عیسیٰ ابن مریم کو۔ یاد رکھیے پورے قرآن مجید فرقان مجید میں کسی بھی عورت کا نام نہیں لیا گیا، عورتوں کا ذکر ہے عورتوں کا، لیکن نام نہیں لیا گیا کسی عورت کا سوائے حضرت مریم کے۔ رب کریم فرماتے ہیں وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مریم البینات، ان کو کھلم کھلا دلائل عطا فرمائے ہم نے، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے ان کی امداد فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنا احسن انداز ہے رب کو ذوالجلال کا سمجھانے کا۔ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑیوں کو شفا دیتے تھے، پرندے فضا میں یعنی مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے تھے، وہ فضا میں اڑنے لگتا تھا۔ عیسائیوں نے اس عمل کو دیکھ کر کہا یہ رب کا بیٹا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ایدناہ، یہ امداد ہم نے ان کی تھی۔ یہ جو کچھ عیسیٰ کرتے تھے وہ ہماری مدد سے کرتے تھے، ہماری عطا سے کرتے تھے۔ ہم نے روح القدس جبریل امی کی ڈیوٹی لگا دی تھی، ان کے ساتھ رہتے تھے اور ان کو جس چیز کی بھی ضرورت تھی وہ وہاں پہنچاتے تھے، حتیٰ کہ جب ان کی جان کو خطرہ ہوا تو جبریل ان کو اپنی آغوش محبت میں لے کر آسمانوں کی جانب پرواز کر گئے۔ ہم نے جبریل کو ان کے ساتھ معاون بنایا تھا۔ ارشاد فرما دیں، یعنی وہ سارے کا سارا آپ کی پوری زندگی کا واقعہ اس ایک آدھ جملہ میں رب کائنات نے ذکر فرما دیا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ یہ قرآن مجید فرقان میں ایک انداز فصاحت و بلاغت ہے۔ فرماتا ہے پروردگار عالم جل وعلا ولو شاء اللہ مقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات، اگر اللہ رب العزت جل وعلا چاہتا تو وہ ان میں کبھی بھی لڑائی نہ ہوتی، ایسے دلائل آ جانے کے بعد۔ وہ آپس میں جھگڑا نہ کرتے، یہودی عیسائیوں پر، عیسائی یہودیوں پر الزام تراشی نہ کرتے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ قتال و جدال نہ کرتے، ان کی آپس میں لڑائی نہ ہوتی، ان کا آپس میں جھگڑا نہ ہوتا، قتل نہ ہوتا۔ لیکن پروردگار عالم بڑا بے نیاز ہے، اس نے عقل، فہم، شعور کی دولت عطا فرما کر راستوں کا تعین فرما دیا۔ یہ صراط مستقیم ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ تمہیں عقل دے دی ہے، تمہیں جانور نہیں بنایا، تمہیں پتھر کی طرح مجبور محض نہیں بنایا، چلو اب کس راستے پر تم چلتے ہو۔ دونوں راستے رب کائنات جل عیاں فرما کر عقل کی دولت عطا فرما کے اختیار دے دیا۔ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مقتتل الذین من بعدہم، وہ ہرگز لڑائی نہ کرتے اس کے بعد کہ ما جاءتهم البینات، ان کے پاس کھلم کھلا دلائل آ گئے تھے، وہ کبھی بھی لڑائی نہ کرتے۔ یعنی وہ جو لڑائی کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے نہیں کرتے، لیکن اختیار اس میں اللہ کو ہے، چاہے تو لڑائی نہ کرنے دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے قبضہ قدرت سے وہ نکلے ہوئے ہیں، نہیں، نکلے ہوئے نہیں ہیں۔ پروردگار عالم کے علم میں ہے کہ انہوں نے لڑائی کرنی ہے، انہوں نے لڑائی کی، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو روک دیتا، لیکن اس نے نہیں روکا، اس کی مشیت کے مطابق ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ لڑائی نہ کرتے ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا راہوں کو عیاں کر دیا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز بھی بڑا ہی نرالا تھا۔ آخر رب کریم نے آپ کو سکھایا تھا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، اور سارے نبیوں کی تربیت براہ راست میرا اللہ فرماتا ہے۔ اس طرح سمجھاتے ہیں وہ کہ رب کائنات جل وعلا جس طرح ان کو سمجھانے کا انداز اختیار فرمایا۔ میرے کریم آقا نے زمین پر ایک لکیر کھینچی، اس کے گرد گرد چھوٹی چھوٹی کئی لکیریں کھینچ دیں، جس طرح مچھلی کا کانٹا ہوتا ہے، سادہ سے لفظ میں یوں سمجھ لیجیے۔
میں سادہ طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ درمیان والا راستہ یہ سیدھا اللہ کا راستہ ہے، دائیں بائیں جتنے راستے نکلتے جب شیطان کے راستے ہیں۔ صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے، جو دائیں بائیں ہیں یہ سارے شیطان کے راستے ہیں، یہ بتا دیا۔ بتانے کے بعد اب فرمایا کہ اب چل تو جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے، سیدھے راستے پہ چلے گا تو اجر پا جائے گا، دائیں بائیں بھٹک جائے گا تو جہنم کی وادی میں جا گرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، مِنْهُم مَّنْ آمَنَ، ان میں کچھ وہ تھے جو ایمان لیے، انہوں نے بات کو مان لیا، تسلیم کر لیا کیسے ہونا چاہیے، وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، اور ان میں کچھ وہ تھے جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مثال ذکر فرمائی، میں اس کا مفہوم عرض کروں گا، حدیث کا ترجمہ نہیں، مفہوم عرض کروں گا۔ فرمایا مفہوم حدیث ہے کہ کسی آقا نے ایک محل بنایا، یعنی ایک بڑا قلعہ بنایا جس پہ بہت سارے محل ہیں، ایک ایسا قلعہ جس پہ بہت سارے محل ہیں، اور ہر محل میں زمانے بھر کی ساری آسائشیں موجود ہیں جو انسان تصور میں بھی نہیں لا سکتا، ہر محل کے اندر وہ آسائش موجود ہے۔ پھر اس آقا نے اپنے نمائندہ کو بھیجا، جاؤ لوگوں کو جا کے دعوت دو کہ تمہارا آقا وہ ارشاد فرما رہا ہے آؤ میری بات مانو اور اس قلعہ اس بڑے محل میں داخل ہو جاؤ، اور جس محل کو تمہارا جی چاہے سنبھال لو، اس میں کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، استعمال کی، یعنی جو عائش و زیبائش و زندگی کی، جو زندگی گزارنے کی جو بھی چیز جس کی ضرورت ہے تمہارے تصور سے بڑھ کر اعلیٰ ترین انداز میں موجود ہے، آؤ میرا کہنا مانو اور تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ کچھ وہ لوگ تھے جس نے آقا کے نمائندہ کا کہنا مانا، نمائندہ بھی خوش ہو گیا، انہوں نے میری بات مان لی، آقا بھی راضی ہو گیا، انہوں نے میرے نمائندے کو جھٹلایا نہیں، اور ان کو اس نے وہ محلات عطا فرما دیے جس میں زمانے بھر کی ساری آرائشیں، زیبائشیں، ضروریات زندگی موجود تھیں۔ آقا بھی خوش ہو گیا، نمائندہ بھی خوش ہو گیا، ان کو محل مل گئے۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے اس نمائندے کا انکار کر دیا، نمائندہ بھی ناراض ہو گیا، آقا بھی ناراض ہو گیا، اور ان کو دیکھتے ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ فرمایا آقا اللہ تعالیٰ ہے، وہ محل جنت پہ ہے، اور اللہ کا نمائندہ میں مصطفیٰ ہوں۔ جس سے میرا کہنا مانا، میرے پیچھے چلا، وہ جنت میں چلا گیا، جس نے نہ میرا کہنا مانا وہ جہنم میں چلا گیا۔ میرا اللہ یہی فرماتا ہے، انہوں نے اختلاف کیا، بعض نے مانا اور بعض نے نہیں مانا۔ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، ان میں کو وہ تھے جنہوں نے نبیوں کا کہنا مانا، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا، گویا ہر نبی کے لیے ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ تعالیٰ جل وعلا چاہتا تو کبھی بھی ان میں اختلاف نہ ہوتا، قتال و جدال نہ ہوتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جل وعلا جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، جو اس کا ارادہ ہوتا ہے، یہی تقدیر ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر ہے کہ تقدیر کے معاملے میں بحث نہ کرو وگرنہ قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم الحکیم سے عرض کیا گیا تو تقدیر کیا ہے؟ فرماتے یہ ایک ایسا اندھیرا راستہ ہے کہ جس پہ چلنے والا بھٹک جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسے دوبارہ کیا حضور تقدیر کے لیے فرمائیے، فرمانے لگے یہ ایک ناپید کنار سمندر ہے کہ جس کی گہرائی کو بھی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پھر عرض کیا تھا آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی الجھن ہے کہ جس کو تو قطع نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بعض وہ قدرتیں ہیں جو ہماری عقل، ہمارے فہم، ہمارے شعور، ہماری دانائی سے بہت بلند و بالا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے ایک اور ارشاد گرامی قدر ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے محبوب مکرم علیہ السلام آپ سے یہ روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں لوگ، روح کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تم ان کو یہ جواب دے دو، مختصر جواب کہ روح اللہ کا حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اس معاملے میں تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ میری آنکھ دیکھتی ہے، آپ کی آنکھ بھی دیکھتی ہے؟ بتائیے نا بھلا۔ میرے کان سنتے ہیں، آپ کے کان بھی سنتے ہیں؟ کس طرح سنتے ہیں؟ ہڈی کس طرح دیکھتی ہے؟
ہڈی کس طرح سنتی ہے، یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ بعض وہ چیزیں ہیں جو میری عقل، آپ کی عقل، فہم و شعور سے کہیں ماورا ہے، بس ان پر ایمان لانا کافی ہے۔ تمہارا تقدیر پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا جو چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، رب کائنات جل وعلا اختیار فرماتے ہیں۔ رب کائنات جل وعلا کی ہر تقدیر پر صدق کے دل سے ہمارا ایمان ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔